بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون ایمان لایا؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کو گھر لے کر آ گئی اور انہوں نے گھر میں آ کر نبی علیہ السلام پر ایمان لا کر ایک بہت بڑی فضیلت پالی۔ تو دیکھیں کہ جب تاریخ بن رہی ہوتی ہے اس وقت تسلیم کر لینا یہ بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ جب تاریخ بن جاتی ہے پھر تو دشمن بھی مان لیا کرتے ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہت بڑی صفت تھی کہ جب پوری دنیا میں اللہ رب العزت کے محبوب کا کوئی ساتھی نہیں تھا، آپ کی تصدیق کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس وقت آپ کی اہلیہ صاحبہ نے کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ چنانچہ کلمہ پڑھنے میں یہ خاتون پوری امت میں سب سے بازی لے گئیں، اور یہی نہیں کہ وہ خود ایمان لے آئی بلکہ انہوں نے گھر کے اندر ماحول ایسا بنا رکھا تھا، وہ اپنے خاوند کی عزت اتنی بنا رکھی تھی کہ گھر کے چھوٹے بھی ایمان لے آئے۔ چنانچہ ان کا غلام زید بن حارثہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لے آئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد جو نبی علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھی اور اس نے والدہ کی طرح ان کو پالا تھا، وہ بھی دل میں سمجھ گئی تھی کہ یہ عظیم انسان ہے، تو اس نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو نبی علیہ السلام کی مصاحبت میں دے دیا تھا۔ چنانچہ آپ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت تک رہتے تھے تو بچوں میں حضرت علی ایمان لے آئے۔ تو دیکھیے کہ فقط خود ہی ایمان نہیں لے آئے بلکہ گھر کا ماحول ہی ایسا بنایا کہ گھر کے چھوٹے بھی ایمان لے آئے۔ پھر اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آزاد مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، پھر آپ کی بیٹیاں بھی آپ پر ایمان لے آئی۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ نیک بیویاں اپنے خاوند کو کیسے گھر میں عزت دیتی ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پہلی نماز۔ نبی علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد ایک جگہ تشریف لے گئے تو وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو چشمہ پر وضو کرنا سکھایا اور پھر نماز پڑھنا سکھایا۔ یہ شروع میں جب کامل نماز فرض نہیں ہوئی تھی اس وقت کی بات ہے، عبادت سکھائی، چند رکعت صبح پڑھنی ہیں، چند رکعت شام پڑھنی ہیں۔ نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے اس طرح جبرائیل علیہ السلام نے وضو کرنا سکھایا اور نماز پڑھنا سکھایا ہے۔ یہ ایسی نیک بیوی تھی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا تو ویسے ہی وضو کیا اور نبی علیہ السلام کے پیچھے پھر اسی طرح نماز ادا کی۔ تو ان کی جو فضیلتیں حاصل ہیں ان میں ایک فضیلت تو یہ کہ ایمان لانے میں سب سے آگے تھی اور اس امت میں سب سے پہلے نماز پڑھنے میں بھی سب سے آگے نکل گئیں۔ چنانچہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ آئے، انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر میں نے ایک خاتون کو دیکھا، انہوں نے بھی بالکل اسی طرح کیا، پھر ایک بچے کو دیکھا اور پھر وہ بچے علی المرتضیٰ تھے، یعنی وہ بچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے بھی اسی طرح نماز پڑھی۔ خدیجۃ الکبریٰ کے میٹھے الفاظ، یعنی کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میٹھی زبان اور میٹھے الفاظ، کس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میٹھے الفاظ بولا کرتی تھی، محبت کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی۔ جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو قریش مکہ سب کے سب خلاف ہو گئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام قریش مکہ مخالف ہو گئے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو تکالیف پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، یعنی کہ کوئی بھی کسر باقی نہیں رکھی، کوئی بھی موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بہت غمزدہ ہوتے، جب بھی گھر تشریف لاتے آپ کی اہلیہ صاحبہ اپنے میٹھے بول سے، اپنی میٹھی زبان سے، پیار محبت کی زبان سے، محبت بھری باتوں سے اللہ کے محبوب سے یہ کہتی کہ آپ یہ تو بتائیں کہ کون سے رسول ہیں جن کی قوم نے ان کی مخالفت نہیں کی،
یعنی کہ ایسا کوئی بھی رسول نہیں، ایسے کوئی بھی رسول نہیں آئے جن کی مخالفت ان کی قوم نے نہیں کی۔ آپ کی بھی اگر لوگ مخالفت کرتے ہیں تو یہ کون سی بڑی بات ہوئی؟ جب یہ بات وہ کہتی تو نبی علیہ السلام فرماتے کہ یہ سن کر میرے دل کو تسلی ہو جاتی تھی، دیکھو یہ ہے ازدواجی زندگی کہ باہر سے غم زدہ خاوند گھر آئے اور بیوی اپنے پیار بھری باتوں سے خاوند کے غم کو دور کر دے، اور آج کل تو ہنستا مسکراتا خاوند گھر آتا ہے اور بیوی اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہے کہ مجھے یہاں سکون نہیں ملتا، مجھے یہاں پر کھانا نہیں ملتا، مجھے یہاں پر فلاں چیز کی تنگی ہے۔ پھر کہتی ہیں کہ خاوند ہماری بات نہیں سنتے، ہماری بات نہیں مانتے، کوئی تعویذ مل جائے کہ خاوند ہماری مٹھی میں آ جائیں، اس طرح کی پھر تعویذ کراتی پھرتی ہیں، لیکن اپنی زبان سے، اپنی محبت سے اور اپنے میٹھے الفاظ سے اس کے دل میں جگہ نہیں بناتی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔